السلام علیکم پیارے دوستو، سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ روزے کے معنی رک جانے کے ہیں۔ جب کوئی مسلمان روزہ رکھتا ہے تو وہ دن بھر کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، لیکن روزہ محض کھانے پینے سے پرہیز کرنے کا نام نہیں بلکہ روزے دار کے جسم کے تمام اعضاء کا روزہ ہوتا ہے۔ رمضان کے روزوں کی بہت سی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہیں، کچھ چند حدیث مبارک پیش ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا سہیل رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، اس دروازے سے قیامت کے دن روزے دار داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ بس وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، ان کے سوا کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ پھر جس وقت وہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر لیا جائے گا، اس دروازے سے کوئی داخل نہ ہوگا۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ عذاب الہی کے لیے ڈھال ہے، بس روزے دار کو چاہیے کہ فحش بات نہ کہے اور جہالت کی باتیں مثلا مذاق، جھوٹ، چیخنا چلانا اور شورغل مچانا وغیرہ بھی نہ کرے، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اسے چاہیے کہ 2 مرتبہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے دار اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہش میرے لیے چھوڑ دیتا ہے تو روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، اور ہر نیکی کا ثواب 70 گنا ملتا ہے، لیکن روزے کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ملے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور دغابازی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کے لیے کچھ پرواہ نہیں کہ وہ روزے کا نام کر کے اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کے تمام اعمال اسی کے لیے ہوتے ہیں سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی ازواج مطہرات کو بوسہ دے لیا کرتے تھے، مباشرات یعنی گلے لگا لیا کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش پر تم سے زیادہ قابو رکھتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ روزے دار کے لیے عورت کی شرمگاہ حرام ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ کو پورا کر لے، کیونکہ یہ تو اللہ نے اس کو کھلا پلا دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن اس حال میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو برباد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا تو 60 غریبوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف کیا، ہم اسی حالت میں تھے
کہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں سے بھرا ہوا خرمے کی چھال کا ایک ٹوکرا لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساحل کہاں ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ٹوکری کو لے لے اور خیرات کر دے۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اپنے سے زیادہ محتاج کو خیرات کر دوں؟ تو اللہ کی قسم مدینے کے دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، پھر اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ حمزہ بن عمرو اسلمہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ اور وہ اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو روزہ رکھو اور چاہو تو نہ رکھو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس پر روزے کی قضا واجب ہو تو اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھ لے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور ان پر 1 مہینے کے روزے باقی ہیں، کیا میں ان کی طرف سے ان کے قضائے روزے رکھ لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قرض ادا کرو۔ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کا ایک روزہ بلا شرعی عذر کے اور مرضی کے بغیر چھوڑ دے، مدت اس کی تلاشی کے لیے روزہ رکھے، تب بھی ایک روزے کی کمی پوری نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔